بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مصلیان کرام، معزز حاضرین اور قابل قدر دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا۔ اور مسلمان بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے ایک کتاب نازل کی، اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی رسول، کوئی نبی نہیں آئے گا، اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب یعنی قرآن پاک وہ نازل ہونے والی آخری کتاب ہے۔ اس کتاب کے بعد بھی کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ خود یہ بات کہ ہمیں آخری نبی کا مل جانا اور آخری کتاب کا مل جانا، خود یہ بات بہت سعادت مندی کی ہے، یعنی ہمارے لیے اعزاز ہے، انعام ہے، فخر کی بات ہے کہ ہمیں آخری رسول نصیب ہوئے، آخری کتاب ملی۔ اب کم از کم ہمیں نبی بن کر کوئی آدمی گمراہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ معلوم ہوا کہ آخری نبی مبعوث ہو گئے، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ سمجھ میں آئے گا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ یعنی اب اگر کوئی آ کر ہمارے سامنے کہے گا کہ فلاں کو نبی مان لو اور فلاں نیا نبی آیا ہے، تو کیا ہم اس کی بات مانیں گے؟ نہیں مانیں گے، اس لیے کہ واضح ہو گیا قرآن میں، حدیث میں، اللہ کے رسول کی زبان میں کہ آخری نبی آ چکے، اب کوئی نبی نہیں آنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو آخری نبی کے ذریعے مکمل کر دیا۔ اب کوئی نیا دین لے کر، نئی شریعت لے کر ہمارے سامنے نہیں آ سکتا۔ تو یہ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اب ہم کو کوئی نیا راستہ دکھا کر، نیا طریقہ بتا کر، نئی شریعت لا کر، نئے نبی کا نام لے کر کوئی ہم کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ گمراہ ہونے سے محفوظ ہو گئے نا۔ اگر آخری نبی نہ آتے اور ہم لوگ آخری نبی سے پہلے کے کسی دور میں ہوتے، تو کوئی بھی شخص آتا اور کہتا بھائی فلاں بھی نبی ہے، فلاں بھی کتاب بھی آسمانی کتاب ہے اور اس کو مان لو، اس سے بھی تمہارا کام چل جائے گا۔ چونکہ پہلے ہمارے نبی سے پہلے یہ گنجائش تھی کہ نبی آئیں گے، اب یہ گنجائش ہی ختم ہو گئی کہ نبی آئے گا۔ اب کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے، اب کوئی آسمانی کتاب نازل ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل کر دیا۔ یہ شریعت آخری شریعت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت تک کے لیے، آنے والے آخری انسان تک کے لیے آپ کی رسالت اور آپ کی نبوت نافذ ہے۔ وہ سب کے لیے رسول ہے، ساری انسانیت کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے ان کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔
فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ رحمت کا معنی یہ ہے کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کر لیا، رسول تسلیم کر لیا، آپ کی باتوں کو مان لیا اور آپ پر ایمان لے کر آ گئے، آپ کی لائی ہوئی شریعت پر عمل پیرا ہو گئے، آپ کی لائی ہوئی کتاب کو اپنی زندگی کا آئیڈیل اور نمونہ بنا لیا، آپ کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے لگ گئے، جس نے قرآن کی باتوں کو مان لیا، رسول کی باتوں کو مان لیا، رسول کی ذات اس کے لیے رحمت ہے۔ رحمت ہے یا نہیں؟ جو ایمان لے کر آ گیا قرآن پر اور اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر اس کے لیے نجات ہے، اس کے لیے آخرت میں اعلیٰ مقام ہے، جنت کی وادیاں ہیں، جنت کے محلات ہیں۔ تو گویا آقا کی ذات اس کے لیے رحمت ہوئی۔ جتنے انسان اور جنات ہیں قیامت تک، ان سب کے نبی، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر یہ انعام ہے، بڑا اکرام ہے، اعزاز ہے، اللہ کا یہ ہم پر احسان ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت کا اتمام کر دیا، مکمل کر دی اپنی نعمت، اور میں تمہیں اسلام دین سونپ کر تم سے راضی ہو گیا۔ یعنی تمہارا دین اسلام ہے، اس بات سے میں راضی ہو گیا۔ جو اسلام دین کو اپنائے گا، جو اسلام پر عمل پیرا ہوگا، جو اسلام کے مطابق چلے گا، جو اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلے گا، جو اسلام کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن ہوگا، اس کے لیے نجات ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے۔ یعنی اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہی تمام انبیاء کو بھیجا۔ آج دنیا کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، دیگر انبیاء اکرام علیہم السلام کے ماننے والے ہیں، لیکن ان کے لیے اس نبی کا دین بھی آج کے دور میں قابل قبول نہیں ہے۔ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب اگر کوئی موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا بھی ہو تو اس کو قرآن پر عمل کرنا ہوگا، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آنا ہوگا۔ اگر کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا حضرت عیسیٰ کا امتی بھی ہے تو اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے اور قرآن پر ایمان لے کر آئے، تب جا کر اس کا ایمان قابل قبول ہوگا۔ ہے بہت سے لوگ، سب سے زیادہ دنیا میں تعداد عیسائیوں کی ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، لیکن چونکہ وہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اس لیے ان کا دین بھی قابل قبول نہیں ہے، وہ بھی جہنمی ہے۔ بلکہ انہوں نے تو اپنے دین کو ہی بدل دیا ہے۔ جو عیسائیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو شریعت لے کر آئے تھے اس شریعت پر وہ گامزن نہیں ہے۔ اگر اس حقیقی شریعت پر بھی گامزن ہوتے تب بھی ان کے لیے یہ بات کافی نہیں تھی، ان کے لیے لازم اور ضروری تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے، اس لیے کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ تو عیسائیوں کا مذہب عیسائیت، یہودیوں کا مذہب یہودیت،
یا کسی بھی آسمانی دین کو آج کے دور میں اگر وہ کسی آسمانی دین پر بھی عمل پیرا ہے، حتیٰ کہ ایک خدا کو ماننے والے بھی ہیں اور خدا کے بھیجے ہوئے نبی کو بھی ماننے والے ہیں، کسی نہ کسی نبی کو، لیکن اتنا کافی نہیں ہے. ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے، اللہ کا آخری رسول جان کر ان پر ایمان لائے. آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کو کتاب ہدایت جانے اور قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی گزارے. یہی دین اسلام ہے. دین اسلام کیا ہے؟ قرآن اور نبی کا فرمان. اسلام کیا ہے؟ ترکت فیکم امرین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور ایک میرا طریقہ، میری سنت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے زندگی گزاری، کس طرح سے آپ کے معاملات تھے، کس طرح سے آپ کی نشست و برخاست تھی، آپ کی عبادت کا حال کیا تھا، آپ کی ریاضت کا حال کیا تھا، آپ کے معاملات کیسے تھے، آپ کی تجارت کیسی تھی، آپ کی گفتار کیسی تھی، آپ کے اطوار کیسے تھے، آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کے اعمال کیسے تھے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، کس طرح کے لوگوں سے آپ کی دوستی تھی، کس طرح آپ نے دنیا میں زندگی گزاری، بچوں کے ساتھ آپ کے کیا معاملات تھے، بڑوں کے ساتھ آپ کے کیا معاملات تھے، اولاد کے ساتھ آپ کے کیا معاملات تھے، بیویوں کے ساتھ، ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کے کیا معاملات تھے. یہ پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، یہ شریعت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب لے کر آئے قرآن مجید، وہ اسلام ہے، شریعت ہے. اس لیے میرے دوستو، آج ہمارے اور آپ کے لیے کوئی چیز اگر قابل قبول ہے اور ہماری نجات کا کوئی ذریعہ ہے تو وہ قرآن اور سنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور اللہ کا یہ ہم پر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آخری امت میں پیدا کیا، آخری کتاب ہدایت ہمیں عطا کی، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم کو پیدا کیا. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اب دیکھو آخر میں پیدا ہونے کا فائدہ کیا ہوا. حضرت نوح علیہ السلام ہزاروں سال پہلے آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہزاروں سال پہلے آئے، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 2000 برس سے زیادہ ہو گئے. تو ان انبیاء کرام، ان نبیوں کی امتوں کی جو موت ہوئی، ان میں گنہگار بھی ہوں گے، نیک بخت بھی ہوں گے، ہے یا نہیں ہے؟ ہر امت میں نیک اور بد دو طرح کے لوگ ہوئے. تو ان نبیوں کی امت جو پہلے گزر گئی امتیں، وہ امتیں آج کہاں ہیں؟ عالم برزخ میں ہے، قبروں میں ہے نا اپنی. جب تک قیامت نہیں آتی ہے تب تک تو وہ قبر میں ہے. قبر کا حال مردہ جانتا ہے. اگر نیک بخت تھا تو صحیح حالت میں ہے، جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھلی ہوئی ہے. لیکن اگر گنہگار تھا تو کب سے لے کر وہ عذاب بھگت رہا ہے قبر کا. جب مرا تھا ہزاروں سال پہلے، اس وقت سے لے کر عذاب میں مبتلا ہے اور قیامت تک عذاب میں مبتلا رہے گا. آخر میں آنے والے لوگ جو ہیں وہ جب مریں گے تب سے ان کا عذاب شروع ہوگا، لیکن پہلے آنے والے لوگوں کو پہلے سے عذاب دیا جا رہا ہے. بتائیے احسان نہیں ہے؟ اس امت میں ہونے کا فائدہ. آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سفارش فرمائیں گے اس امت کے لیے. اور آپ سے پہلے تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اپنی امتوں کے لیے سفارشی بنیں گے، سفارش کریں گے.
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا، کسی نبی کی یہ ہمت اور جرأت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے سامنے اپنی سفارش لے کر کھڑا ہو جائے۔ سب سے پہلے جو حق حاصل ہوگا ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے سفارشی بنیں گے۔ سب سے پہلے حساب و کتاب اس امت کا ہوگا۔ دوسری امتیں کروڑ ہا کروڑ کی تعداد ہوگی، دوسری امتیں پیچھے کھڑی رہیں گی۔ سب سے پہلے جو حساب و کتاب کا نمبر آئے گا امت محمدیہ کا نمبر آئے گا۔ معلوم کیا ہوا کہ سب سے پہلے جنت میں جانے والی بھی یہی امت ہوگی، سب سے پہلے جس امت کے بارے میں سفارش قبول ہوگی یہی امت ہوگی۔ تو اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں آخری امت میں پیدا فرمایا۔ پہلی امتوں نے عبادت کی، ریاضت کی، سال ہا سال، ہزار ہا سال عبادت کی، تب جا کر ان کو جو ثواب ملا، آج کی امت میں ایک رات کی عبادت کا ثواب ان کے 1000 سال کی عبادت کے برابر ہے یا نہیں؟ رمضان میں شب قدر میں عبادت کرتے ہیں، شب قدر کے فضائل سنتے ہیں، ایک رات کی عبادت 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو یہ اللہ کا انعام نہیں تو کیا ہے؟ لیکن میرے دوستو، اچھا دیکھیے، مختصر سی زندگی ہے، 50 60 70 مشکل سے، اب تو 60 کا آنکڑا نہیں پار کر رہا ہے آدمی۔ یہ مختصر سی زندگی ہے۔ پہلی امتوں کی زندگیاں بہت لمبی ہوتی تھی، 100 سال بہت کم تھا، 150 سال 200 سال 900 سال تک کی عمریں ہوئی ہیں۔ بتائیے، جتنا زیادہ آدمی جیے گا اتنی پریشانیاں، اتنی آفتیں، اتنی مشکلات، اتنے دنیا کے جھمیلے۔ یہ مختصر سی زندگی ہے، اگر ہم اس مختصر سی زندگی کو کام میں لے آئے، اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائے، قرآن پر عمل پیرا ہو جائے، سنت پر عمل پیرا ہو جائے، چھوٹی سی زندگی ہے، اس زندگی کو اگر ہم نے ڈھال لیا، اس زندگی کو اگر ہم نے سنوار لیا، اس زندگی کو، دنیا تو ہماری بنتی ہے، دنیا بنانے کے ٹینشن میں ہر کوئی رہتا ہے، دنیا تو کیسے نہ کیسے گزر ہی جاتی ہے، دنیا کے ساتھ ساتھ اگر ہم نے دین کو بنانے میں اس مختصر سی زندگی کو لگا لیا تو انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔ اس لیے میرے دوستو، صرف 2 چیزیں ہیں، قرآن اور سنت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر اگر ہم عمل پیرا ہو جائے، قرآن کی زندگی گزارنے لگیں، سنت کی زندگی گزارنے لگیں، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی زندگی گزارنے لگیں تو ہمارا بیڑا پار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، آخری امت میں ہونے کا ہمیں احساس پیدا فرمائے ہمارے اندر، اور ہمیں 5 گانا نماز پڑھنے کی، دین پر چلنے کی، معاملات صحیح رکھنے کی، تجارت صحیح رکھنے کی، دوسروں کو دھوکہ نہ دینے کی، دوسروں سے لین دین میں صاف ستھری چال چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے، سچا بنائے، سچوں کے ساتھ رہنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔